آج آپ کے سامنے پیش ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وہ شان ہے، اگر وہ اللہ کی ذات پر کسی چیز کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ وہ اس کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، شان ہے بابوں کی۔ مرزا صاحب کا یہ نعرہ کہ باب تو شے کوئی نہیں، اس کے رد میں پارٹ نمبر 6 آپ کے سامنے پیش ہے۔ کتاب کا نام ہے مسلم شریف، لکھنے والے ہیں حضرت بابا جی امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حدیث نمبر ہے 6492 6492، اور یہ حدیث پاک المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر ہے 5719 5719۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یمن سے جب بھی کوئی امدادی قافلہ آتا تو آپ اس سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک کہ ایک قافلہ یمن سے آیا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کیا تمہارے اندر اویس بن عامر بھی ہیں؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں، اور سیدنا عمر پوچھتے ہیں کیا تم اویس بن عامر ہو؟ حضرت اویس عرض کرتے ہیں جی ہاں میں اویس بن عامر ہوں۔ کیا تمہیں سفید داغ کی بیماری تھی جو ٹھیک ہو کر 1 درہم کے برابر رہ گئی ہے؟ اویس عرض کرتے ہیں جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہاری والدہ بھی ہیں جن کی تم بہت خدمت کرتے ہو، ان کے فرمانبردار ہو؟ سیدنا اویس کہتے ہیں جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس یمن سے قافلہ آئے گا اور اس کے اندر اویس بن عامر نامی ایک شخص ہوگا جس کے سفید داغ کی بیماری ہوگی لیکن وہ ٹھیک ہو کر 1 درہم کے برابر رہ گئی ہوگی، اور اس کی والدہ ہوں گی جن کا وہ پوری طرح سے فرما بردار ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے، یعنی اویس تمہیں مل جائے، اویس بن عامر تمہیں مل جائے اور تم سے ہو سکے تو اپنی بخشش کی دعا کروانا، اپنی بخشش کی دعا کروانا، مغفرت کی دعا کروانا، تو لہذا اب میری بخشش کی دعا کیجئے، میری مغفرت کی دعا کیجئے۔ سیدنا عمر اویس قرنی سے کہتے ہیں آپ میری بخشش کی دعا کر دیجئے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ تمہیں مل جائے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، جبھی تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عمر تمہارا زمانہ آئے گا، تمہیں اویس بن عامر سے تمہاری ملاقات ہوگی، ان کی بیماری ٹھیک ہو کر 1 درہم کے برابر رہ گئی ہوگی۔ یہ نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے پہلے ہی بیان فرما دی تھی، تو اس سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم سے، اللہ کے عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا بڑا مرتبہ رکھا ہے، تبھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں وہ ایک ولی سے دعا کروا رہے ہیں، ایک نیکوکار بندے سے دعا کروا رہے ہیں، حالانکہ صحابی کا مرتبہ تمام ولیوں سے بڑھ کر مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ ایک اللہ کے ولی سے دعا کروا رہے ہیں۔ کیوں کروا رہے ہیں؟ حضور نے کیوں حکم دیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اللہ کے نیک بندوں کا مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، کیونکہ یہ اس لیے دعا کروائی جا رہی ہے تاکہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، حالانکہ صحابی کا مرتبہ بڑا ہے، بڑے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندے کا ادب اتنا کر رہا ہے کہ ان سے مغفرت کی دعا کروا رہا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوا اولیاء کرام اللہ والوں کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن مرزا صاحب امت کے دلوں سے صالحین کی، نیکوکاروں کی، اللہ والوں کی عزت اور تعظیم کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، اور نہ صرف اللہ والے بلکہ وہ ان رشتوں کو بھی نہیں چھوڑتے جن رشتوں کو کیا ہے ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ والدین کے رشتے کو بھی انہوں نے یہ لفظ سے تعبیر کر دیا، امی کیڑی شے ہے
امی کیڑی شاید ہے؟ تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی. تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی. کہ ماتا شہی کوئی نہیں، ماں تو اپنے چکروں میں تھی اور تم پیدا ہو گئے. گویا کہ مرزا صاحب وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو گلی محلے میں فالتو پھرنے والے لوگ، بیکار لوگ، بے علم لوگ، جاہل لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں.